سے میرے پاس الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں. کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا بار ہے اسلام کے اوپر. سنو صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو, اتنا گھٹ پہ سب کچھ ملتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. اس کا جنازہ پڑھایا, پتا تھا کہ نہیں بخشا جائے گا, پڑھایا. پھر اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے جب ذرا پیچھے پہنچے, آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو. اس کو قبر سے باہر نکالا, اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر. سبحان اللہ. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے اور کسی کا نہیں ہو سکتے. وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا, مرادیں غریبوں کی بدلانے والا, غریبوں کا ولی یتیموں کا مولا, وہ اپنے پراجے کا غم کھانے والا. غیرت کا غم کھایا. خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں. اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں کہتا آ گیا صاحب نے 300 دینار 1 کروڑ کے قریب 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا. ابو سفیان کو کیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قید ہے تو 2 لوگوں کو نکلا. تو ابو سفیان کہنے لگا میں قربان جو محمد کے اخلاق پر, ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے چل رہا ہوں, ہمیں کھانے کھلاتا چل رہا ہوں. یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. تو میرے بھائیوں امت بن کے رہو, بہت دور بیٹھے ہو, بہت دور بیٹھے رہو. اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا. امت بن کے رہو, محبت سے رہو. آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو, نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو, نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو, نہ کوئی رشتے ناتوں کی بنیاد پہ نفرت ہو, نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو. محبت سے رہنا سیکھو. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے, سب سے بڑا عمل ہے. محبت اٹھتی ہے جو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے. جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد گھٹ جاتی ہے. اپنے نبی کے حوصلوں کو برباد نہ کرو. ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میری اولاد میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا. ایک ہماری بہن برسباد میں تھی, اس وقت لاہور میں تھی, تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمایا میری ہڈیاں تو میں ملا دے ہو, تو میری ہڈیاں تو کر دو. اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے, موت کا وہ کہتا ہے تیمور جیسا ظالم انسان, لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا, چین کی فتح کے لیے نکلا تھا, رات سے موت آ گئی. تو آخری حسرت کیا کی, کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا. پیر محمد اس کے بیٹے کا نام, کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا. یہ حسرت ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں, اپنے میرے ساتھ ہوں. میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں. آپ کی حسرت کیا ہے, آپ کی تمنا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کی کرم دوپہر شروع ہو چکی ہے. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا, سب سے ملاقات فرمائی. آپ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے. کائنات کی سب سے خوش قسمت خاتون, دنیا میں کسی نبی نے بیوی کے سینے پہ جان نہیں دی. واحد ہم عائشہ ہیں جن کے سینے پر سر رکھے ہمارے نبی نے جان اللہ کے سپرد. اور دنیا میں کوئی خاتون ایسے نہیں جس کا کمرہ گھر نبی کا مقبرہ مزار اور راحت کدہ بنا ہو. واحد ہم عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے. اور کائنات کے عظیم ترین انسان نبی کے بعد ابو بکر عمر
جن کو جگہ ملی اس کمرے میں. ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے, اور تینوں ایسے آ رہے تھے, سامنے لوگ بیٹھے تھے, آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر سے ابو بکر کو ادھر سے عمر. پھر عمر مجھے دیکھ رہے ہو, تو صحابہ نے ایسے دیکھا, کہیں دیکھ رہے ہیں, کہا کرا نشر جو مر قیامہ, میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے. کیا مانے ثبوت جنے نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو, وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں, صرف 2 آدمی ہیں. 1.25 لاکھ نبی آئے, نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی, ایک ابو بکر ہیں, ایک عمر ہے. آپ نے فرمایا میرا امتی ہے, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو اب 8 دروازے کھلیں گے, ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں, آپ ادھر تشریف لائیں, ادھر سے گزریں. دوسرا رہے گا نہیں آپ میرے اندر سے گزریں, آپ ادھر سے گزریں. سلمان فارسی کیوں ہو, کیا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کے نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, یعقوب زبر موتی, میں کہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ قریشی کا ہے. تو مجھے خیال ہے کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا بھی ہوگا. جب میں چلا تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے غلام عمر کا ہے, عمر بن خطاب. آپ نے اپنی بیٹی ماں کو بلایا, سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا, پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, ان کے کان کا بیٹی آج میں جا رہا ہوں, وہ رونے لگے. ہاتھ کر ان کو بلوا دیتے رہے, آہستہ آواز میں کمزور سے نہیں تھا, ان کو رخصت فرمایا, بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا. آخر میں اپنے بچے کو بلایا, اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے, حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا, حسین کو اس طرف سے لیا, اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچے کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے, حسنین کو رخصت کر کے روئے. کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا, ایک کا سر میرے پہ چڑھ کر دیکھا. دعا مانگی, چپ خاموش, اچھا میرا لعنتی تقدیر کرا سے. جب سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی ترغیب ہے. جب موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے تو اسرائیل اندر آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں, میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے اندر نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں. میرے بھائی لو ہم سے کون پوچھے, ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا. صاحب نے اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے, کبھی آپ کو بھی لے جاؤں. صاحب نے جبریل کو دیکھا, ہاں بھائی تو دس تیری کی سزا ہے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. بہنوں اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو, کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو. تو آپ نے کہا اچھا جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا. ہم نے کہا اچھا تو ایسا کرو, جاؤ واپس جاؤ, سنو غور سے, جاؤ واپس جاؤ, میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد نہیں, امت, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل واپس آئے, پیغام لائے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا. اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیق الاعلی. او میرے بھائی وہ پانی پلانے والے, مجھے تم سے 3 سے زیادہ پیاس لگی ہوئی, اتنا میری بات کو دیکھی مطلب کرو. اب میں بلا لے اور 2 باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے. کہ میری امت میری آخری بات ہے, الصلاۃ, ایک نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ, ایک نماز نہ چھوڑنا. 90% امت نماز چھوڑ. جو مالکت ایمانکم, ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا, میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا, میری امت کے نادار, غریب, مسکین, مزدور, غلام, باندھی, ان پہ رحم کھانا. اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا, جاگر نہ بننا, طاقتور نہ بننا. میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تو ایک ہمارا ملازم بستی کا آ گیا, قرآن میں رو رہا. ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی. وہ میرے پاس آ کے رونے لگا. مولانا صاحب, غریب آدمی نہ ماں ہوں نہ بہن ہوں, صرف ذمہ دار نہیں ہوں. غریب آدمی نہ دھی ہوں, نہ ماں ہوں, نہ بہن ہوں. اور چھوٹی چھوٹی گھر سے پڑھیاں رہ جائیں. ماں تو پڑھیاں ہیں, بہن بھی پڑھیاں ہیں, سڑی نہ ماں ہے نہ بہن ہے. نکی نکی گھر سے لڑی نہ ماں چھوڑ دے نہ بہن چھوڑ دے. یہ میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی. دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا, رحم کھانا, رحم کھانا. یہ 2 باتیں ضرور. ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی پر زیادتی نہ کرو. ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی کا حق نہ کھاؤ. ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی کے ساتھ بدزیادتی نہ کرو. کسی کے ساتھ گھیرا پھیری نہ کرو. کسی کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا, میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان میں پایا جاتا ہے, سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے. اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے, نماز, اچھا سلوک, حسن سلوک, بڑوں سے بھی, چھوٹوں سے بھی, کمزور سے بھی, طاقتور سے بھی. اور پرائے دیش میں ہو, تم اسلام کے نمائندے ہو, اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی. نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے. تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی, چوک میں ہوگی, جب تمہاری سچائی دیکھیں گے, اخلاق دیکھیں گے. میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ, چھوٹی سی عمر, وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا. مسلم لڑکی کا, یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے, اور آپ کے بیان کے کلیپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں. تو اسے پتا چلا میں آیا ہوں, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس سے تم مجھے بیان سنا. میں نے ضرور بیٹھی, تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو, کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو بچے نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا, اس کے اخلاق نے مجھے کرنا پڑا ہے. میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی, اس کے اخلاق نے. آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو. عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی, اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے. تمہاری سچائی, تمہاری دیانت, تمہارے وعدے کی پاسداری ان کے اندر میں اتر جائے گی. سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا. تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو, دیانتداری کو سینے سے لگا لو, شراب بیچنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, دھوکہ دینا چھوڑ دو, غلط پیپر بنانے چھوڑ دو, سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ. رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتا دوں, میرے نبی نے بتایا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی نسخہ بتا دیں. پھر نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے, اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے. آپ نے کہا ندیم علی الطہارۃ والوصا علیک رزق, باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا.
اور معبود رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی. بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی جو راما مان ڈالے. باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی. باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں. آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے؟ کہنے کا 10. کہا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے کا 15. آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے کا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن. اور پھر کہنے کا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے. باوضو بڑا رہے گا. اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں. اور نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار، جو غصے والا ہو میرا پکا یار، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار. اور اس سے ابھی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کی جگہ اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو تو وہ پیر سائیں کا میں مرید سائیں. میں اس کو پیر بنا دیتا ہوں. جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں. یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان میں ان کا مرید بننے کو تیار. اپنے نبی کے تم جھنڈا بتاؤ، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو. ہمارے اوپر محمدیت نظر آئے تمہاری زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے. یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے. اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو. میرے نبی فرمائے جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، نور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں. میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے. اللہ کی کوئی رشتے داری ہم سے دیکھو تب ضرور بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا. تمہارا جو سوال اٹھا میری امت کے ساتھ کیا کرو، جو اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑا. جبریل کا غم ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. الان کا ہوتا ہے نہیں، اب میری آنکھیں شانتی. اللہم رفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلائے. اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، یار یار سے بھاگے گا. انکار ہو جائے گا تو میرا لگتا ہی کچھ نہیں، میں تیرا لگتا ہی کچھ نہیں. اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی. مائیں پکار اٹھی نفسی نفسی، باپ پکار اٹھے نفسی نفسی، اولادیں پکار اٹھی نفسی نفسی، علماء پکار اٹھے نفسی نفسی، اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی. ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی. اس شور میں ایک آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر. سارے ہر کوئی اپنے آپ سے مگر لگا یہ کون ہے امت ہوا ہے. یا رب امتی امتی. کون سی امت جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے، جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دیے، شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا. تو صدیق شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ نے میری امت کے اولیاء، میری امت کے صدیق، میری امت کے شہداء، میرے صحابہ. امت یا میری ہم تو
اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نافرمان. میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا. جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں. کون سا دن ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی رات ہے؟ کون سا دن ہے؟ کس کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا؟ اس کو دکھ نہیں پہنچا. وہ تو قیامت کے دن کہتا ہے یا دفع دور کر دینا میری نظر کو. سینہ چیر کے پاؤں سے کاٹ دیتا ہے, نہ میری نظر کو دور کر دے. ہے نا قربان جو یا رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ محمد. یہ کون ہے؟ یہ احمد. یہ کون ہے؟ یہ واحد. یہ کون ہے؟ یہ حشر. یہ کون ہے؟ یہ حافظ. اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فاتح. یہ کون ہے؟ یہ قاسم. یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم. یہ کون ہے؟ یہ طه. یہ کون ہے؟ یہ یاسین. یہ کون ہے؟ یہ مزمل. یہ کون ہے؟ یہ مدثر. یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلمہ بن اوس بن داؤد بن خموال بن ابی بن عوام بن ناقد بن حزاب بن بلداس بن نبلاق بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ناقل بن عیدی بن عبد بن عبید بن الدراء بن حمدان بن سمبر بن یدربی بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيد بن هشام بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن بجي بن عروق بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سلوك بن رعود بن فاتح بن عاقب بن أرفخشار بن سام بن نوح بن دامر بن متوشار بن إدريس بن ولد بن مذهب إيد بن حينان بن آنوش بن شيبة بن آدم عليه الصلاة والسلام. میں نے تمہیں اس کی ساری پیڑھی سنا کے رکھ دی ہے. میں ہر بیان میں سناتا ہوں کہ ہمارے جدی پچھلی مراسی ہیں, ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, ذمہ دارا وہ اگر ہمارے بڑے بزرگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں, گندم بھی لے جاتے ہیں, ہر کچھ لے جاتے ہیں. مجھے خیال ہے میں جھوٹا, میرے باپ دادے جھوٹے, جو وہ تعریف ہو رہی وہ میری نہیں ہے. وہ جو میری تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جو میرے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میں جھوٹی تعریف کو خوش ہو رہا ہوں اور اپنا جیب خالی کر رہا ہوں اور ہر چیز ان کے لیے قربان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول سے سچا کون ہے اور اس کے خاندان سے بڑھ کر سچا خاندان کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کا نراسی بن کے پوری دنیا میں اس کی پیڑھی لوگوں کو سنوں. میں ان کے جب دربار پر بھی جاتا ہوں تو میں سلام ایسے ہی پیش کرتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب. تو اخیر آدم تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. بیان قبول ہیں کہ نہیں ہے؟ ممبر پر بیٹھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں, میں تمہارے لیے اللہ کی قسم 1 کروڑ دفعہ کھاتا ہوں کہ تم سب اللہ کے رضا کے لیے آئے بیٹھو. میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. یہ مجھے موت پہ پتا چلے گا کہ یہ میں کاروبار کر رہا ہوں, اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. یہ میں آج نہیں پتا. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول کا ناسی بن جاؤں. شاید یہ اتھرو ٹاکی لگ جائے بیان تو پتہ اللہ کے تو شہرت نگر کرتا رہتا ہوں دفعہ. میرے بھائیوں نے بہنوں امتی بنو امتی بنو امتی بنو. میرے نبی نے کہا میری امت میری امت. کیا مطلب نے کہا میری امت میری امت. وفا کرے جتنی کتا کرتا ہے.
چوری گھر کا مالک سے کیسی وفا کر کے نبھا جاتا ہے. تو ایک مناسب بہت بڑا مجمع ہے اس علاقے کا, دنیا کا دور دراز ہے کرنے والی جمع ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, مجھے بھی واپس بھی جانا ہے. میں آپ سے ایک تو یہ کہتا ہوں یہاں امت بن کے رہنا, فرقوں میں بڑھتے رہنا, مسلم مومن بن کے رہنا. اپنا جو تمہارے خیال ہیں عقائد ہے اس کو سینے سے لگاؤ, دوسرے کی قدر کرو, اس پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ. تم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو تم نے اپنوں کو نکالنا شروع کر دیا. اور بھائی ایک کام سارا مجمع کرو, اوپر بھی بہت مجمع کا مستورات بھی ہیں. یہ ماشاء اللہ نوجوان 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں. آج ایک کام کر کے اٹھو یہاں سے, آج یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھو, اللہ سے صلح کر کے اٹھو. تھوڑی زندگی گزر گئی اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے, اب جو باقی ہے اس کی مرضی پہ گزر گئی تھوڑی رہیا. چند شبہیں تھیں, چند شامیں تھیں, کچھ بیت گئیں, کچھ باقی ہیں. آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے, آج کے بعد اللہ کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر, اسی کا نام توبہ ہے. آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے, آج کے بعد اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر لیں, اسی کا نام توبہ ہے. تو توبہ کرتے ہو میرے ساتھ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میرے بھائی بہنوں, اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب کو نام ہو. آپ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بھی ماں نے جنم دیا, آپ کے جسم پر ایک مچھر کے برابر گناہ باقی نہیں. اور اس پریشانی میں نہ پڑنا کہ آئندہ کیا ہوگا. آئندہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا, اللہ پھر معاف کر دے گا. پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا, اللہ پھر معاف کر دے گا. حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا جب میں 70 دفعہ توبہ تمہاری ٹوٹے, لیکن تم توبہ کرو گے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے قبول کرے. سبحان اللہ. کوئی نہیں کرے گا, اس کو مذاق بنا لیا پھر توبہ کا, ایسے کرنا اس سے چھوڑ دینا, کبھی اللہ نہیں کرے گا. آج اگر بندہ آیا تو جب آئے گا مجھے دیکھے گا وجد اللہ تواب الرحیم, تو دیکھ صحیح میری رحمت آتی کیسے تجھے معاف کرنے کے. کو دکھ دیا وہ معاف کرنا دے. آج ہم نیت کرتے ہیں تجھے راضی کر کے چلیں گے, تیری مان کر چلیں گے. توبہ تو ہم نے ہزاروں دفعہ کی, ہر دفعہ ٹوٹ گئی اس بچے کی طرح جو کھلونا لیتا ہے پھر توڑ دیتا ہے, ماں باپ نے ادا کر دے دیتے ہیں. ہم نے بھی کھلونا شہرا کے لیے نہیں کہہ رہا, علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا. اللہ نے میری امت کے اولیاء, میری امت کے صدیق, میری امت کے شہرا, میرے صحابہ, امت یا میری ہم تو اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نا. اور میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا. جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں. کون سا دل ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی بات ہے, کون سا دل ہے, کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا, اس کو دکھ نہیں پہنچایا. وہ تو قیامت کے دن کہتا ہے یا دفع دور کر دینا میری نظر کو, سینہ چیر کے پاؤں سے کاٹ دیتا ہے, نہ میری نظر کو دور کر دے. ہے نہ قربان جو یا رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ محمد. یہ کون ہے؟ یہ احمد. یہ کون ہے؟ یہ واحد. یہ کون ہے؟ یہ حشر. یہ کون ہے؟ یہ عاطف. اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فاتح. یہ کون ہے؟ یہ قاتل. یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم. یہ کون ہے؟ یہ طه. یہ کون ہے؟ یہ یاسین. یہ کون ہے؟ یہ مزمل. یہ کون ہے؟ یہ مدثر. یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس
بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوف بن حميصة بن سلمة بن عوف بن بوز بن خموال بن أبي بن عوام بن ناقد بن حزاب بن بلداس بن نبلاق بن طابق بن جاهم بن ناقش بن ناقي بن عيدي بن عكبر بن عبيد بن الدراء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزم بن يلهم بن إروى بن عيد بن هشام بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن طارق بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سلوك بن رعود بن فاتح بن عاقب بن أرفخشار بن سام بن نوح بن نامر بن متوشار بن إدريس بن ولد بن ملهئيل بن قينان بن آموش بن شيبة بن آدم عليه الصلاة والسلام. میں نے تمہیں اس کی ساری پیڑھی سنا کے رکھ دی ہے. میں ہمارے بیان میں سناتا ہوں کہ ہمارے جدی پچھلی مراسی ہیں, ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, ذمہ دار وہ اگر ہمارے بڑے بزرگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں, گندم بھی لے جاتے ہیں, ہر کچھ لے جاتے ہیں. مجھے خیال ہے میں جھوٹا, میرے باپ دادے جھوٹے, جو وہ تعریف ہو رہی وہ میری نہیں ہے, وہ جو میری تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جو میرے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میں جھوٹی تعریف کو خوش ہو رہا ہوں اور اپنا جیب خالی کر رہا ہوں اور ہر چیز ان کے لیے قربان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول سے سچا کون ہے اور اس کے خاندان سے بڑھ کر سچا خاندان کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کا نراسی بن کے پوری دنیا میں اس کی پیڑھی لوگوں کو سنوں. میں ان کے جب دربار پر بھی جاتا ہوں تو میں سلام ایسے ہی پیش کرتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب. تو اخیر آدم تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. بیان قبول ہیں کہ نہیں ہے؟ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں, میں تمہارے لیے اللہ کی قسم 1 کروڑ دفعہ کھاتا ہوں کہ تم سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. یہ مجھے موت پہ پتا چلے گا کہ یہ میں کاروبار کر رہا تھا, اپنے اللہ کو راضی کر رہا تھا, یہ میں آج نہیں بتا. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول کا ناسی بن جاؤں, شاید یہ اتھو ٹاکی لگ جائے بیان تو پتہ اللہ کے تو شہرت نگر کرتا رہتا ہوں. واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا, جبریل واپس آئے, پیغام لائے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے پاس تنہائی میں چھوڑوں گا. اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیق الاعلی. او میرے بھائی, وہ پانی پلانے والے, مجھے تم سے 3 سے زیادہ پیاس لگی ہوئی, اتنا میری بات کو دیکھی مت نہ کرو. اب میں بلا لے اور 2 باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امت میری آخری بات ہے الصلاۃ, ایک نماز میں چھوڑنا, الصلاۃ ایک نماز میں چھوڑنا. 90% امت نماز چھوڑ گئی. جو مامرکت ایمانکم, ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا, میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا, میری امت کے نادار, غریب, مسکین, مزدور, غلام, باندیاں, ان پہ رحم کھانا. اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا, شاگر نہ بننا, طاقتور نہ بننا. میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تو ایک ہمارا ملازم گم بستی کا آ گیا, قرآن میں رو رہا. ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی, وہ میرے پاس آ کے رونے لگا. کیا مولانا صاحب, غریب آدمی نہ ماں ہوں نہ بہن ہوں, صرف ذمہ دار نہیں ہوتی ہے. غریب آدمی نہ دھی ہوں نہ ماں ہوں نہ بہن ہوں, اور چھوٹی چھوٹی گھر سے پورنیاں رہ جائیں. ماں تو پڑھیاں ہیں, بہن بھی پڑھیاں ہیں, سڑی نہ ماں ہے نہ بہن ہے. لیکن کی گھر سے لڑی نہ ماں چھوڑ دے نہ بہن چھوڑ دے. جو میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی, دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا, رحم کھانا, رحم کھانا. یہ لوگ آپ نے لوگ ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی پر زیادتی نہ کرو, ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی کا حق نہ کھاؤ, ایک نماز نہ چھوڑو, ایک کسی کے ساتھ
بدجانتی نہ کرو، کسی کے ساتھ گھیرا پھیری نہ کرو، کسی کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان میں پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے، اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی۔ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور پرائے دیش میں ہو تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، چوک میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ چھوٹی سی عمر وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، تو اس بھی ایک لڑکی کا جو مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلیپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں، تو اسے پتا چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس سے تم مجھے بیان سنا۔ میں نے ضرور بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو، کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو بچے نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا، اس کے اخلاق نے مجھے کرنا پڑا ہے، میں باتیں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے بات عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری ان کے اندر میں اتر جائے گی، سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتا دوں، میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ پھر ابھی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ندیم علی الطہارہ والصالح کا میرے پاس الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا بار ہے اسلام کے اوپر۔ نہ سنو، صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کچھ نہ کرو، گھر پہ سب کچھ ملتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کا جنازہ پڑھایا، پتا تھا کہ نہیں بخشا جائے گا، پڑھایا، اور اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے تھے، ذرا پیچھے پہنچے، آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو، اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نہیں کی ہو سکتے اور کسی کا نہیں ہو سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، غریبوں کا ولی، یتیموں کا مولا، وہ اپنے تراجے کا غم کھانے والا، کا غم کھایا۔ خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں، اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں کہتا آ گیا صاحب نے 300 دینار 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان، جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا۔ ابو سفیان کو کیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے تو 2 لوگوں کو روٹی کھلا، تو ابو سفیان کہنے لگے میں قربان جو محمد کے اخلاق پر، ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھر ہمیں کھانے کھلاتا تھا۔ یہ میرے نبی ہیں،
یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. تو میرے بھائیوں امت بن کے رہو, بہت دور بیٹھے ہو, بہت دور بیٹھے رہو, اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا. امت بن کے رہو, محبت سے رہو, آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو, نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو, نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو, نہ کوئی رشتے ناطوں کی بنیاد پہ نفرت ہو, نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو. محبت سے رہنا سیکھو, یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے, سب سے بڑا عمل ہے. محبت اٹھتی ہے جو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے, جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اپنے نبی کے آنسوؤں کو برباد نہ کرو. ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میری اولاد, میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا. ایک ہماری بہن درسباد میں تھی, اس وقت ایک لاہور میں تھی, تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمایا میری ہڈیاں تو میں نے ملا دے ہو, تو میری ہڈیاں تو کر دو. اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے, وہ موت کا وہ کہتا ہے کہ وہ جیسا ظالم انسان, لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا, چین کی فتح کے لیے نکلا تھا, راستے میں موت آ گئی, تو آخری حسرت کیا کی, کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا. پیر محمد اس کے بیٹے کا نام, کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا. یہ حسرت ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں, اپنے میرے ساتھ ہوں. میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کی حسرت کیا ہے, آپ کی تمنا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کی کرم دوپہر شروع ہو چکی ہے. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا, سب سے ملاقات فرمائی. آپ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے. کائنات کی سب سے خوش قسمت خاتون, دنیا میں کسی نبی نے بیوی کے سینے پہ جان نہیں دی. واحد ہم عائشہ ہیں جن کے سینے پر سر رکھے ہمارے نبی نے جان اللہ کے سپرد. اور دنیا میں کوئی خاتون ایسے نہیں جس کا کمرہ گھر نبی کا مقبرہ مزار اور راحت کا بنا ہو. واحد ہم عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام کا بنا قیامت تک کے لیے. اور کائنات کے عظیم ترین انسان نبی کے بعد ابو بکر عمر, جن کو جگہ ملی اس کمرے میں. ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, اور تینوں ایسے آ رہے تھے, سامنے لوگ بیٹھے تھے, آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر سے ابو بکر کو, ادھر سے عمر. پھر عمر مجھے دیکھ رہے ہو, تو صحابہ ایسے دیکھا, کہیں دیکھ رہے ہیں, کہا کرا نشر یوم القیامہ, میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے. کیا مانے سبوت جنے نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو, وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں, صرف 2 آدمی ہیں. 100 لاکھ نبی آئے, نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی, ایک ابو بکر ہیں, ایک عمر ہے. آپ نے فرمایا میرا امتی ہے, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو اب 8 دروازے کھلیں گے. ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں, آپ ادھر تشریف لائیں, ادھر سے گزریں. دوسرا رہے گا نہیں آپ میرے اندر سے گزریں, آپ ادھر سے گزریں. سلمان فارسی کیوں ہو یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کے نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, یعقوب زبر موتی, وہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ قریشی کا ہے. تو مجھے خیال ہے کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا بھی ہوگا. جب میں چلا تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے غلام عمر کرتا ہے, عمر بن خطاب. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا, سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, ان کے کان کا بیٹی آج میں جا رہا ہوں, وہ رونے لگی. ان کو دعا دیتے رہے, آہستہ آواز میں تبدیل سے نہیں تھا. ان کو رخصت فرمایا, بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا. آخر میں اپنے بچے کو بلایا,
اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو اس طرف سے لیا، اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچے کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، حسنین کو رخصت کر کے روئے. کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر میرے پہ چڑھ کر دیکھا. دعا نہیں مانگی، چپ خاموش. اچھا میرا لعنتی تقدیر کا راز. جب وہ سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی تجویز ہے. جب موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے تو اسرائیل اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے اندر نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. میرے بھائی لو ہم سے کون پوچھے؟ ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا. صاحب نے کہا اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کبھی آپ کو بھی لے جاؤں. صاحب نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی تو دس تیری کی سزا ہے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. بہنوں اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو. تو آپ نے کہا اچھا جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا. ہم نے کہا اچھا تو ایسا کرو جاؤ واپس جاؤ، سنو غور سے، جاؤ واپس جاؤ. میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد نہیں امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل اس کو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا. اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی. بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جرامہ کون ڈالے. باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں. آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے؟ کہنے کا 10. کہا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے کا 15. آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے کا پہلے نمبر پر تو ابھی میرے دشمن. اور پھر کہنے کا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں کرتی ہے. باوضو بڑھا رہے گا. اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں. اور میرا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار، جو غصے والا ہو میرا پکا یار، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار. اور اس سے ابھی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں بھی سے اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو تو وہ پیر سائیں کا میں مرید سائیں. میں اس کو پیر بنا دیتا ہوں. جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، فقیر بھی ہوتا ہے وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں. یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان میں ان کا مرید بننے کو تیار. اپنے نبی کے تم جھنڈا بتاؤ، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو. ہمارے اوپر محمدیت نظر آئے تمہاری زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے تمہارے اخلاق سے، پھول سے، مٹھاس سے. یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو. میرے نبی فرمائے جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، کہ نور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں.
میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے. اللہ کی کوئی رشتے داری ہم سے؟ تب ضرور بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا. تمہارا جو سوال اٹھا میری امت کے ساتھ کیا کرو؟ جو اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبریل واپس گئے ملک الموت میں کھڑا جبریل کا غم ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. الان کا بتائیں اب میری آنکھیں شاندی اللہم رفیق الاعلی اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جس دن بیوی خامن سے بھاگے گی خامن بیوی سے بھاگے گا ماں اولاد سے باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے بھائی بھائی سے یار یار سے بھاگے گا. انکار ہو جائے گا تو میرا لگتا ہی کچھ نہیں میں تیرا لگتا ہی کچھ نہیں. اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی. مائیں پکار اٹھی نفسی نفسی باپ پکار اٹھے نفسی نفسی اولاد میں پکار اٹھی نفسی نفسی علماء پکار اٹھے نفسی نفسی اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی. ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی. اس شور میں ایک آواز آئے گی ایک دکھ بھری آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر. سارے ہر کوئی اپنے آپ سے مگر لگا یہ کون جڑا امت پکار یا رب امتی امتی. کون سی امت جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دیے جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دیے شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا.